و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 10 منٹ ابھی باقی ہیں، اگر آپ سائے میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ادھر آ جائیں آپ۔ بھائی شفیق الرحمان صاحب اور میجر حبیب صاحب پیاری امی کے جنازے کے اندر جمع ہیں، اور محترم المقام ہمارے تحریک منہاج القرآن کے عظیم سپاہی محترم مقام جناب راجہ نوید الرحمان صاحب کی دادی جان کے جنازے کے اندر جمع ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور تحریک منہاج القرآن مرکز کی طرف سے، ضلع بھمبر کی طرف سے، میں پوری فیملی سے اور تمام اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ پاک حضور کے صدقے ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اور میرے محترم بھائی علامہ انصر القادری صاحب فرما رہے تھے کہ تحریک منہاج القرآن کے متحرک نوجوان تحریکی ساتھی ان کی دادی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ میں آج ہم سارے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ ماں جس عمر میں پہنچ چکی ہے، یہ ماں دیکھیں، بیٹی جب کسی گھر کے اندر تشریف لاتی ہے تو اس کی پیدائش کے وقت اللہ کے پیارے محبوب کی طرف سے بڑی خوشخبریاں ہیں، اور اس کی زندگی جب مکمل ہونے لگتی ہے تو اس وقت تک تسلسل کے ساتھ اس کو جو جو منصب ملتا ہے، ایک بیٹی کو گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اس گھر کی دہلیز پہ فرشتے آ کے کہتے ہیں گھر والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ عز و جل نے تمہیں بچی عطا فرمائی۔ اب وہ بچی اسی گھر کے اندر جوان ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے۔ اب وہ جب اس گھر کے اندر کوئی بھائی آتا ہے تو یہ بہن کا روپ اختیار کرتی ہے۔ اب دیکھیں جب اس کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رحمت قرار دے رہے، قرآن مجید اسے بشارت اور خوشخبری قرار دے رہا ہے۔ اور جس گھر کے اندر بچی آ جاتی ہے اللہ عز و جل ان گھر والوں کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اس بچی کے آنے کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے اللہ عز و جل ان ماں باپ پر اپنا خصوصی لطف و کرم نازل فرماتا ہے۔ اب وہ بچی جوان ہو رہی ہے، توجہ کریں گے، اپنی بیٹیوں سے محبت کریں، اور پھر یہ بیٹیاں بہنوں کے روپ میں جاتی ہیں تو بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں سے محبت کریں، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھا کریں۔ بھائیوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ماں باپ والد ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے، بھائیوں کا یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کریں، جو بہنوں کا حصہ ہے وہ بہنوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ کبھی کوشش نہ کیا کریں کہ بہن یہ لکھ کے دے دو، یہ زمین اللہ کی زمین ہے، اور یہ اللہ عز و جل پھر اس زمین کو جو ہمارے بعد آنے والے انہیں شفٹ فرما دیتا ہے، انہیں منتقل فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بچی جوان ہو کے، اور ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ اپنی زندگی کے دوران اپنی بیٹیوں کو حصہ دیں، جو اپنی بچیاں ہیں ان کا حصہ مقرر فرمائیں، بیٹا یہ تمہارا حصہ ہے، یہ زمین تقسیم ہو رہی ہے میرے بیٹے میرے جانے کے بعد، بلکہ جب وہ چارپائی پہ ہوں پھر ان کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ میری بات یاد رکھیں، باپ جب چارپائی پہ چلا جاتا ہے نا، پھر بچوں کو پتا ہوتا ہے، خونی رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب چند دن یا چند ماہ کے اب مہمان ہیں۔ اب دوران زندگی جس طرح آپ کو اللہ عز و جل نے آپ تندرستی عطا فرمائی ہے، دوران زندگی جہاں اپنے بیٹوں کو حصہ دیتے ہیں وہاں اپنی بیٹیوں کو بھی حصہ عطا فرمایا کریں۔ یہ آپ نے مقرر نہیں کیا، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ اچھا، پھر ایک خاص بات میں آپ کے ذہن نشین کر دوں، باپ بحیثیت باپ میں ہو سکتا ہے یہ سمجھوں کہ میں جناب اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بڑی وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں، باپ کو کوئی ثواب نہیں ملتا، تو پھر باپ کو چاہیے کہ باپ جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ حلال چھوڑ کے جائے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے کو اگر بہت سا مال ملا ہے، گاڑیاں ملی ہیں، بنگلے ملے ہیں، جائیداد ملی ہے، وراثت ملی ہے، پیسہ ملا ہے، بینک بیلنس ملا ہے، بیٹوں کو اگر پتہ نہیں کہ یہ باپ نے کس ذرائع سے کمایا ہے تو بیٹے کو نہیں پوچھا جائے گا۔
لیکن باپ ماں باپ ضرور جواب دہ ہوں گے. بطور خاص باپ یہ جواب دے گا, اللہ عز و جل اس سے پوچھے گا یہ جو تو پیچھے اپنی وراثت چھوڑ کے آ رہا ہے بتا تو نے کس ذرائع سے یہ حاصل کی تھی. اور آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی جس کا یہ مفہوم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص اپنے دونوں قدم اس وقت تک ہلا نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اور اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ بتاؤ تم نے ساری عمر کہاں بسر کی ہے؟ دوسرا سوال کیا؟ بتاؤ یہ شباب، یہ جوانی، یہ طاقت، بتاؤ اس کا تم نے کیا کیا ہے؟ اور پھر آگے جو 2 سوال ہیں یہ کے بعد دیگرے، بتاؤ مال کن ذرائع سے کمایا، کیسے کمایا، اور مال کہاں خرچ کیا. اور آخر پہ 5واں سوال ہوگا کہ اچھا یہ بتائیے جو آپ کے پاس علم تھا، علم کیا تھا؟ یہ جو میرے سامنے آ رہا ہے میں اسے سلام کروں، یہ علم ہے. یہ جو آپ کو سکھایا گیا، بتایا گیا، اللہ کے پیارے محبوب کا شاندار اسوہ آپ کے سامنے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے ارشاد فرماتے بچوں سلام کرو. سبحان اللہ. آج ایک مسلمان بتائیں اتنا بڑا اجتماع ہے مجھ سمیت، میں سب سے زیادہ قابل گرفت ہوں. اگر مجھے 2-3 حرف زیادہ آتے ہیں تو میری ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے. میں آپ سے زیادہ قابل گرفت ہوں، لیکن مجھے میرے مسلمان بھائیوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کتنا بڑا اجتماع ہے. کتنے ایسے آج مسلمان ہیں جو ایک دوسرے سے ملے اور انہوں نے اپنی ملاقات کی ابتدا السلام علیکم سے کی ہے. بس قریب جا کے کیا حال ہے جی بھائی جی ٹھیک ہو، اور یہ رکھ کیا حال ہے، وہ یہ سلام نہیں ہے. سلام قرآن مجید نے بتا دیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی اچھے الفاظ سے یاد کرے، السلام علیکم کہے، تو تم بہتر الفاظ کے ساتھ اسے جواب دیا کرو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹی جب بہن کا روپ اختیار کرتی ہے تو پھر اسی بہن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے ہیں بہنا آنے کی زحمت کیوں کی، آپ اپنے گھر سے پیغام بھیج دیتی، ہم ان قیدیوں کو آپ کے پیغام پہ رہا کر دیتے. سبحان اللہ. پھر یہی اب سنیں 2-3 جملے، پھر یہی بیٹی اب بہن کے روپ سے اوپر جا رہی ہے. اب یہ امانت ہے اس کی، اب کسی جگہ شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں اے میری زوجہ محترمہ، اگر آپ میرے جسم کی چمڑی، یہ جسم مانگو، میں اپنے جسم کی چمڑی اتار کے آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. محبت کا اظہار دیکھیں. اور پھر یہی بیٹی جب ماں کا روپ اختیار کرتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. پھر یہی بیٹی جب دادی یا نانی کا روپ اختیار کرتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب 90 سال کا کوئی ہو جاتا ہے مائی بابا تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جس گھر کے اندر یہ رہیں گے ہماری رحمت کی قید اس گھر کے اندر رہے گی. یعنی اللہ عز و جل ایسے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ عز و جل ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور میجر صاحب اور دیگر برادران کو، ساری فیملیز کو اللہ پاک صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کر آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولی اللہ اکبر.